بعد جوان اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھے، شہوات کو کنٹرول میں رکھے، صرف اور صرف خوف خدا کی بنیاد پر، معاشرے کی وجہ سے نہیں کہ بدنامی ہوگی، کہ میرے بھائی مفتی ہے وہ میرے بھائی کی بدنامی ہوگی، میرے بھائی بڑے دین کے داعی ہے ان کی بدنامی، نہیں، یہ سب کوئی نسبت نہیں، صرف اور صرف اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے خوف خدا کی بنیاد پر۔ رجل دعت امرأۃ ذات جمال و منصب، خوبصورت عورت ہے، بڑے گھرانے کی عورت ہے، اور وہ اپنی ذات پر کنٹرول دینے کے لیے بلا رہی ہے کہ آؤ اور تم بھی اپنے نفس کی خواہش کی تسکین کرو اور میری خواہش کی بھی تسکین کرو۔ جائز طریقے کے علاوہ تسکین نہیں ہوتی ہے، اس میں اور بھڑک پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن لو، جتنے بھی لوگ ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں اس میں کبھی بھی نفسانی خواہشات دبے گی نہیں، ابھرے گی اور جوش مارے گی، اور پھر وہ کبھی بھی نہیں بجھے گی اگر لت پڑ گئی تو۔ اللہ ہم سب کی، پوری امت کی اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ورنہ آج عورت سے اپنی خواہش پوری کر رہی ہے، مرد سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، آج یہ ماحول ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو رجل دعت امرأۃ ذات جمال و منصب فقال اتق اللہ، یا روایت میں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر تیرے بلاوے پر میں نہیں آؤں گا اور میں تیری خواہش کو پورا نہیں کروں گا۔ یہ آدمی کہ جو خوف خدا کی وجہ سے اپنی خواہش کو کنٹرول میں کیے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ، کیونکہ آج اس نے کڑوا گھونٹ پیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ پانچواں آدمی ہے۔ چھٹا آدمی مخفی طور پر صدقہ کرنے والا، ایسا مخفی طور پر کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، بس وہ جانے، اس کا خدا جانے، جس کو دیا گیا ہے اسے بھی پتہ نہ چلے، اتنا مخفی۔ حدیث میں ہے کہ داہنے نے جو خرچ کیا ہو بائیں کو پتہ نہ چلے، اس سے کمال درجے کا اخفا مراد ہے کہ مخفی طور پر۔ ہاں، جہاں علانیہ دینے کی شریعت نے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، مثلا زکوٰۃ ہے جو فرض کے قبیل سے ہیں، جو واجبات کے قبیل سے ہیں، تو اس کو علانیہ کرنا ہے کہ میں تو مخفی طور پر دے دیتا ہوں، وہ چور چھپا ہوا ہے۔ اس کے دینے کی بنیاد پر لوگوں کو ترغیب ہے۔ پریزیڈنٹ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے 5 لاکھ روپے مسجد کے لیے لکھوائے، اور اس نیت سے کہ مجھے دیکھ کر کے سارے لوگ بھی لکھوائیں گے، اور یہی اس کی نیت ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، تو یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کو ناموری اور ریاکاری سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے تو داہنا خرچ کرے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، حالانکہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو پتہ تو چلے گا ہی۔ ہمارا جسم کا اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے اتنا تیز بنایا ہے کہ اسرائیل بھی پیچھے۔ ہاں سچ کہتا ہوں، ابھی آپ کچھ کرنے کا ارادہ کرو، آپ کا ارادہ زبان سے بولا بھی نہیں، ذہن پورے جسم میں وہ سرکولیشن پاس کر دے گا۔ تو جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر اندر ٹٹولیں گے 5 کا سکہ ہے کہ 2 کا سکہ ہے کہ کون سی نوٹ ہے، بڑی نوٹ ہے کہ، پھر یوں کریں گے نہیں یوں، تو فوراً سرکولیشن ہو جاتا ہے، ذہن فوراً بتا دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا بائیں کو؟ تو ہمارے ایک بزرگ ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جیب میں جتنا ہو اتنا دے ڈالو تو بائیں کو پتہ نہیں چلے گا،
کیونکہ دماغ اس سے عاجز آ جائے گا کہ جیب میں کتنا ہے، پھر گھر سے 5 کا 2 کا سکہ رکھ کر کے نہ آئیو، وہی بات ہوگی پھر کہ ہاں گھر سے جمعہ پڑھی اور جمعہ کے کپڑے بدلے، اس لیے نوٹ گن کر کے اور برابر کی کہ اس جیب میں یہ نوٹ اور یہ جیب میں یہ نوٹ، اگر یہ والا آوے تو اس جیب میں ہاتھ ڈالنے کا، یہ والا آوے تو یہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کا، تو پھر یہ مخفی نہیں رہے گا اتنا زیادہ۔ اس لیے اللہ، اور یہ طے شدہ بات ہے بالکل، یعنی 100% یہ بات صحیح، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ دینے سے کبھی گھٹتا نہیں۔ ہم اپنا مزاج بنا لیں۔ سچ کہتا ہوں، امت آج سود کی طرف اتنی تیزی سے لپک رہی ہے، اور یہ اس بنیاد پر کہ ہم نے انفاق کا، خرچ کرنے کا مزاج نہیں بنایا۔ آج امت اتنی سود کی طرف، جس میں لڑکیاں بھی ہے، جوان لڑکیاں اپنے موج شوق کو پورا کرنے کے لیے، اپنے میک اپ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سود کے اوپر پیسہ لے رہی ہے، اور امت اس سے غافل ہے۔ نہ باپ اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، نہ ماں توجہ دے رہا ہے، اور پھر اپنی عزت کے دھجاگرے نکال رہی ہے۔ اس لیے انفاق کا، اور دیکھو سچ کہتا ہوں، ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ان بچیوں کو بھی خرچ کرنے کے لیے دو، بچوں کو بھی، لیکن حدود شرع میں نگرانی رکھو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن شیر کی نگاہ رکھو۔ لقمہ سونے کا کھلاؤ لیکن نگاہ شیر کی ہو۔ شیرنی اپنے بچے کی طرف بھی کبھی پیار سے نہیں دیکھتی ہے، وہ پیار کرے گی لیکن اس کی نگاہ تو وہی ہوگی جو ایک شکار کے اوپر جو نگاہ ہوتی ہے نا، وہ اس کے بچے پر بھی وہی نگاہ ہوگی اس کی۔ اس لیے یہ صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیوہ یتیم مساکین، امت کا بڑا خستہ حال ہے، امت کا بڑا خستہ حال ہے، اور اس سب کے ہم ذمہ دار ہے کہ ہم نے انفاق کا مزاج نہیں بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے دیں گے۔ ہمارا حضرت دامت برکاتہم نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ واقعہ سنایا۔ روزے سے تھے، گھر میں 10 انڈے تھے، فقیر مانگنے آیا، خادمہ کو کہا کہ انڈے دے دو۔ خادمہ نے کہ آقا روزے سے ہے، افطار کے لیے ایک انڈا رکھ لیتی ہو، اور 9 انڈے دیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا، چونکہ پتا تھا کہ میں نے 10 دیے ہیں، ایک کے 10 تو 100 اللہ مجھے دیں گے۔ یقین اتنا مضبوط، تھوڑی دیر میں کسی نے دستک دی اور انڈے ہدیے میں آئے۔ خادمہ سے کہا گنو، کہا 90 ہیں، کہا بھول ہوتی ہے گنو، کہا 90 ہیں، کہا ہو ہی نہیں سکتا نا۔ خادمہ سے ماجرا پوچھا کہ میں نے 9 دیے تھے، ایک انڈا آپ کے لیے میں نے رکھ چھوڑا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے تم نے ہمارے 10 انڈوں کا نقصان کیا۔ اور یہ چلو ہم لوگوں کی زبان پر یہ بھی ایک بھئی صحابہ کے بزرگوں کے واقعات ہم لوگوں سے نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں تڑکیسور کے ماضی شیخ الحدیث ماں ابرار الحق صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ، عجیب اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ نے ان پر، دیکھو میرا مطالعہ ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھیو کہ آج مفتی صاحب مطالعہ کر کے نہیں آئے ہیں اس لیے ادھر ادھر کی گاڑی ان کی جا رہی ہے، یہ بھی نہ سمجھ۔ میں اپنے طلباء کو بھی کہتا ہوں دوران درس پڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ بھی اس لیے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ذہن میں بدگمانی آ جائے گی نا تو فائدے کا دروازہ فوراً بند ہو جائے گا، اس لیے بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے۔ حضرت دلیوی رحمت اللہ علیہ پر اللہ نے ان کی موت کو کھول دیا تھا، انہوں نے اپنے گھر میں کہہ دیا تھا، اور
کہ میرا فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں دن اور اتنے بجے موت ہوگی، اور اپنے گھر والوں سے روزہ کیا حال بندہ ہوگا اگر ہماری موت کا، جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس کے پھانسی کا وقت متعین ہوتا ہے تو خون خشک ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کا بندہ روزانہ اپنی بیوی اولاد بھی نہیں تھی، اور کیا آج اتنے دن باقی، اب اتنے دن باقی، اب اتنے دن باقی، ایک دن باقی وہ بھی کہہ دیا، اور جب وقت موت کا وقت آیا تو اس صورت میں لیٹ گئے کلمہ پڑھ کر کے اور موت آ گئی۔ یہ حضرت دھریوی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا، جو ان کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ سفر سے نکلتے تھے تو ہمیشہ صدقہ کر کے نکلتے تھے، ان کا معمول تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اس صدقے کا اللہ مجھے فوری بدلہ دیں گے، اور ہوتا بھی یہی تھا کہ جتنا دیا ہے اس سے 10 گنا اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتے تھے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے وعدے اسی حال پر ہے، ہمارے یقین میں کوتاہی اور کمی ہے۔ تو خیر، یہ رجل تصدق حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، یا اس طرح کے کچھ الفاظ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔